تو دوستوں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو بھی اسٹوڈنٹ 2022 میں مولوی کا ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے دینیات تھرڈ یعنی دینیات سوم کا میں کوسچن لایا ہوں کہ دینیات سوم میں کس ٹائپ سے سبجیکٹیو کوسچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو جی ہاں، دینیات سوم جو ہے وہ 3 گروپ میں بٹا ہوا رہے گا، گروپ الف، گروپ با اور گروپ جیم۔ تو یہ دیکھیے گروپ با میں جو سوالات پوچھے جائیں گے اس سے میں کوسچن چھانٹ کر لایا ہوں، VVI کوسچن کے جو پوچھے جاتے ہیں۔ دیکھیں گے اس میں کوسچن کس ٹائپ سے پوچھے جاتے ہیں اور اسی ٹائپ سے کوسچن پوچھے جائیں گے، ان کو آپ دیکھیے گا اور یاد کیجئے گا، ضرور انشاءاللہ کوسچن آپ کا پھنسے گا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ، اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہوئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا۔ چلیں گے، دیکھیے یہاں دیکھیے اصول الشاسی اور اصول فقہ، یہ آپ کو عربی چہارم میں پڑھایا جاتا ہے۔ اصول الشاسی اور اصول الفقہ عربی چہارم میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن آپ سبھی تو مولوی کا ایگزام دے رہے ہیں، کچھ بچے عربی چہارم تو پڑھے نہیں ہوں گے ابھی تک، تو اسی لیے چلیے پھر بھی محنت کریں گے، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی ہم لوگوں کو۔ چلیں گے، سوال دیکھیے اس ٹائپ سے آپ کو دے دے گا سوال، کہے گا اصول فقہ کی تعریف کرتے ہوئے اس موضوع اور غرض و غایت بیان کیجیے اور بتائیے کہ فقہ حنفی کی برتری کے وجوہات کیا ہے۔ تو آپ کو اس ٹائپ سے کوسچن رہے گا، تو آپ کو ڈائریکٹلی یہ کوسچن کو لکھ دینا ہے، اس کے بعد لکھنا ہے اصول فقہ کی تعریف۔ کوسچن یہی نہ کہا تھا اصول فقہ کی تعریف، تو سب سے پہلے اس کا فقہ کی تعریف کر لیتے ہیں۔ کہہ رہا ایسے قواعد کے جاننے کو اصول فقہ کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے شریعت کے احکام کے استخراج و استنباط میں مدد لی جائے، یہ اصول فقہ کی تعریف ہو گیا۔ اور ساتھیوں اس کوسچن کو آپ اوپر نہیں لیجئے گا، یہ کوسچن آپ کو 10 نمبر میں پوچھے جائیں گے یا پھر 15 نمبر میں پوچھے جاتے ہیں، اسی ٹائپ سے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اب چلیے، کہہ رہا اصول فقہ کا موضوع، وہ بھی پوچھا گیا تھا سوال میں، تو اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربع یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس ہے، اس کا موضوع یہی ہے۔ چلیں گے غرض و غایت، تو غرض و غایت کا بھی برتری بیان کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، تو کہہ رہا شرعی احکام کو معلوم کرنا جس کی وجہ سے نجات اخروی اور سعادت نصیب ہوتی ہے، اس کو غرض و غایت کہتے ہیں۔ آگے فقہ حنفی کی برتری کے اسباب، تو دوسرے فقہ پر فقہ حنفی کے برتری وجوہات بہت سے ہیں جن میں چند کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ دیکھیں گے آپ کو اگر 5 نمبر میں سوالات یہی سے پوچھ دیا، کوئی ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں بتا دے رہا ہوں، تو آپ کو ڈائریکٹلی کوسچن دے دے گا، کہے گا فقہ حنفی کی برتری کے اسباب بیان کیجئے۔ تو آپ ڈھونڈیں گے کہ ہم کو تو سر بتائے تھے یہاں پر اس ٹائپ سے سوالات رہیں گے اصول الشاسی اور اصول فقہ سے، تو اس ٹائپ سے بھی نہیں دے گا، کوئی نہ ہو سکتا اگر اس کو کم نمبر میں پوچھنا ہے تو اس ٹائپ سے دے دے گا، کہے گا فقہ حنفی کی برتری کے اسباب بیان کیجیے، تو آپ کو یہاں سے دیکھنا ہے اس کا آنسر کیسے دینا ہے۔ تو کہہ رہا دوسرے فقہ پر فقہ حنفی کے برتری وجوہات بہت سے ہیں جن میں چند کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ تو کوسچن نمبر 1 میں دیکھیے اس ٹائپ سے آپ کو آنسر دینا اس کا، کہہ رہا فقہ حنفی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ فقہ انسانی ضروریات کے لیے نہایت موزوں اور مناسب ہے، خصوصاً حکومت وقت کے ساتھ جس قدر فقہ حنفی کو مناسبت ہے وہ کسی دوسرے فقہ کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومت میں قانون اسلامی کی تدوین اسی فقہ کی بنیاد پر ہے۔ اس طرح 1 نمبر دے دیں گے، ان کے بعد ساتھیوں 2 نمبر دے کے آپ کو پھر لکھنا ہے فقہ حنفی کی دوسری خوبی یہ ہے کہ جو اسے دوسرے فقہا سے ممتاز کرتی ہے وہ تشریعی و غیر تشریعی احکام میں امتیاز پیدا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال جو روایتاً منقول ہیں ان میں سے بہت سے احکامات ایسے ہیں جو تبلیغ و رسالت سے متعلق نہیں، کر عام فقہا ان میں امتیاز قائم نہیں کر پاتے، مگر فقہ حنفی کے مسائل عموماً اس فرق و امتیازی پر ہی مبنی ہے۔ 3 نمبر میں آپ کو اس کا آنسر دینا ہے کہ فقہ حنفی کے مسائل میں ہر جگہ دینی مصالح اور اسرار کی خصوصیات کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ نمبر 4 میں اس طرح دینا فقہ حنفی دیگر فقہ کی بنسبت نہایت آسان اور قابل عمل ہے۔ نمبر 5 میں دینا آپ کو فقہ حنفی کے مسائل کو نصوص قرآنی سے گہرا تعلق اور مستحکم ارتباط ہے اور اس کا استنباط و استخراج قرآن و
दकाइक पर मबनी है। तो देखेंगे साथियों, इस टाइप से अगर इनको देखें तो आपके 15 नंबर हल हो जाएंगे। अगर नहीं तो आपको देखिए हम बताते हैं किस टाइप से ऐसे भी पूछ सकता है। उनके बाद देखिए इस तरह अगर आपको डायरेक्टली 10 नंबर 15 नंबर में नहीं पूछेगा तो आपको डायरेक्टली इस तरह दे देगा, क्वेश्चन में कह रहेगा उसूल फ़िक़ह का मौजू क्या है उसको बयान कीजिए। तो आप कहेंगे सर तो ये बता ही नहीं थे तो कैसे ये पूछ दिया। तो इसीलिए मैं आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। उसूल फ़िक़ह का अगर मौजू पूछ देगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, या नहीं तो इस तरह 2 नंबर में आपको पूछ देगा कि गर्ज़ व गायत किसे कहते हैं वो बयान कीजिए, तो आपको ये लिख देना है। उसके बाद इसी तरह आपको कह देगा, वो तो बता ही दिया कि फ़िक़ह हनफी की बरतरी के असबाब, तो ये डायरेक्टली इनको लिख देना। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको जो क्वेश्चन मिला है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं बताया हूँ, और इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। आप याद कीजिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। दिनयात 3rd के वीडियो लेक्चर दूसरे के बाद फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप हमें विदा दीजिए।